اسرا سلطان کو آفس جاتے ہوئے اس کا بیگ دینے آتی ہے تو اس کی نیبر مشل اس سے چینی مانگنے آ جاتی ہے۔ اسرا جب مشل کو چینی دینے جاتی ہے تو مشل کہتی ہے کہ میں کافی دنوں سے تمہیں اور سلطان کو نوٹ کر رہی ہوں، سلطان تمہیں زیادہ لفٹ نہیں کرواتا اور تمہیں زیادہ نخرے ہی دکھاتا رہتا ہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ اسرا اپنے دکھی دل کا حال مشل کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سلطان کو مجھ میں کیا برائی نظر آتی ہے کہ ان کو میری کوئی بھی بات پسند نہیں آتی۔ میں پوری طرح سے اپنے آپ کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ میرے سے خفا ہی رہتے ہیں، اللہ جانے کیوں، اور میں محبت سے ان کی تعریفیں کرتی ہوں لیکن آج تک انہوں نے میری تعریف نہیں کی۔ جواب میں مشل اسے کہتی ہے کہ اسرا تم نے اپنا حال بھی تو بالکل عجیب سا بنا رکھا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تم اچھے امیر گھر کی بہو ہو اور امیر گھر کی ہی لڑکی ہو تو پھر آخر اتنے نارمل سے کپڑے اور پھر ہمیشہ میک اپ کے بغیر کیوں رہتی ہو؟ ہر ٹائم اتنی سادہ کیوں رہتی ہو، ماسیوں کے حلیے میں پھرتی رہتی ہو؟ تو اسرا جواب میں اس کو کہتی ہے کہ سلطان کو میری سادگی ہی پسند آتی ہے، سلطان کو میں زیادہ میک اپ میں اچھی نہیں لگتی۔ تو مشل اسے پوچھتی ہے کہ کیا ایسے حلیے میں وہ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ تو اسرا جواب دیتی ہے کہ نہیں، سلطان نے میری تعریف تو آج تک نہیں کی، بس وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں ان کو بری نہیں لگ رہی۔ مشل اس کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ بھائی تم ایک ینگ لڑکی ہو اور نیولی میرڈ ہو، تم اپنی حالت درست رکھا کرو اور میک اپ شیک اپ کر کے اپنی پسند کے کلرز اور کپڑے پہنا کرو، سلطان کی پسند کی فکر مت کرو، اور اگر تمہیں سلطان بلا وجہ ہی نخرے دکھاتا رہتا ہے اور تم سے ناراض رہتا ہے تو تم بھی اس سے ناراض ہو جایا کرو اور اس کو منانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے مت پھرا کرو بلکہ تھوڑے سے نخرے دکھانا سیکھو۔ جو لڑکیاں بھی اپنے ہسبینڈس کے اس طرح پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہیں تو ہسبینڈس ان کی طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پیار میں پاگل ہی ہے، تو وہ خود ہی کسی دوسری لڑکیوں میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ اسرا کو یہ چیزیں آتی ہی نہیں لیکن مشل اس کو کافی ٹریننگ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اب سلطان کو اگنور کرنا اور اس کے بعد دیکھنا کہ وہ خود ہی تمہارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ مشل کے اتنا زیادہ فورس کرنے کے بعد اسرا بھی کہتی ہے کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، کیا پتہ واقعی ہی سلطان اب میرے پیچھے آنا شروع کر دیں۔ اور پھر شام کو جب سلطان گھر آتا ہے تو اسرا اس سے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں پوچھتی اور نہ ہی کمرے میں اس سے ملنے جاتی ہے بلکہ اس کو فلی اگنور کرتی ہے۔ سلطان بھی تھکا آیا ہوتا ہے تو وہ آ کے سو جاتا ہے۔ اسرا دل میں تھوڑی سی خوفزدہ تو ہوتی ہے کہ کہیں سلطان مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، لیکن ابھی اس نے پورا تہیہ کر لیا ہے کہ وہ مشل کے مشورے پہ عمل ہی کرے گی، اور پھر وہ خود بھی جب کام شام کر لیتی ہے تو آ کے لیٹ جاتی ہے۔ سلطان یہاں پہ تھوڑا سا فکر مند ہو جاتا ہے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے اس طرح اگنور کیوں کر رہی ہے، اس نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، جیسا کہ پہلے یہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی، آفس سے واپس آنے کے بعد میرا سر کھایا کرتی تھی، ایسا آج اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ آج اس نے پہلے کی طرح میرے جوتے اتارے، نہ میرا بیگ ہاتھ سے پکڑا اور نہ ہی کوئی بات کی، اور اب آرام سے آ کے لیٹ گئی ہے۔ اگلے دن بھی جب سلطان اٹھتا ہے تو اسرا پہلے کی طرح جو اس کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی تھی اور پھر ناشتے میں پوچھتی تھی کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ الٹا اسرا صبح اٹھ کے وہی چوڑیاں پہن لیتی ہے جو سلطان نے اس کو منع کیا تھا کہ یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اسرا بالکل بے فکر ہو کر وہ چوڑیاں آرام سے پہنتی ہے اور روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ سلطان تو یہاں پہ پریشان ہی ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ ناشتہ واشتہ کر کے آفس جانے لگا ہوتا ہے تو اسرا اس کا بیگ لے کے بھی اس کے پیچھے بالکل نہیں جاتی۔ سلطان آفس پہنچ کے بھی یہی سوچتا ہے کہ آخر آج اسرا کو ہو کیا گیا، پھر اس کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو کیونکہ پہلے تو اس نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، تو وہ اسرا کو کال کرتا ہے آفس سے۔ اسرا اس ٹائم مشل کے ساتھ ہوتی ہے اور مشل اس کو کال اٹھانے سے پہلے ہی اچھی سے ٹرین کر دیتی ہے کہ تم نے اس کی کال سن کے کوئی بھی بات نہیں کرنی اور دو ٹوک جواب دینا ہے کہ میں تو اس ٹائم باہر ہوں اور گھر جا کے میں آپ سے کال کروں گی اور کال بند کر دینا۔ اسرا بالکل ایسا ہی کرتی ہے اور فوراً سے کال بند کر دیتی ہے۔ اب تو سلطان کے غصے کی انتہا نہیں رہتی کہ اسرا کی اتنی جرأت کہ وہ مجھے اس طرح اگنور کرے اور میری کال بند کر دے۔ مشل کہتی ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ اتنا برا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، آخر یہ بات تم اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتی؟
تو اسرا بتاتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے گھر والوں کو بتایا تھا اس کے بارے میں، لیکن میری ماں نے جب سلطان سے بات کی تو سلطان مجھے امی کے گھر چھوڑ کے آ گیا، اور اس کے بعد امی کو سلطان کے آفس جا کے ان کی منتیں کرنی پڑی کہ وہ مجھے واپس اپنے گھر لے جائے۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرے پیرنٹس کو سلطان کے سامنے بار بار بے عزت ہونا پڑے، اس لیے اب میں اپنی کوئی بھی بات امی کے گھر جا کے بالکل نہیں بتاتی ہوں۔ مشعل اسرا سے پوچھتی ہے کہ تمہاری ساس کیسی ہیں، تو اسرا بتاتی ہے کہ وہ تو خود بھی اپنے ہسبینڈ کی ستائی ہوئی ہیں اور وہ میرا بہت ساتھ دیتی ہیں۔ تو مشعل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر میں اپنی پلاننگ میں تمہاری ساس کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں گی۔ اور پھر وہ اسرا کے ساتھ اس کی شاپنگ کروانے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فل سٹائلش اور اچھے کلرفل کپڑے خریدو، اور اب یہ بلیک وائٹ اور نارمل سے کلرز پہننے چھوڑ دو۔ جب سلطان گھر آتا ہے تو اسرا اور اس کی ساس مشعل کے ساتھ بیٹھی گپیں لگا رہی ہوتی ہیں۔ سلطان کو بڑا شدید غصہ آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں جنید کو کیوں نہ اس کی شیطانی لگاؤں اور اسی کو ہی کہوں کہ اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھے۔ اور دوسرے دن سلطان اپنے لان میں ہی بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب جنید اسے نظر آتا ہے تو وہ اس کو بلا کے پوچھتا ہے کہ بیٹھو باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے۔ جنید آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تو سلطان کہتا ہے کہ بھئی عجیب بات ہے، تمہاری بیوی تم سے پوچھنا تو دور تمہیں بتا کر بھی نہیں جاتی۔ لیکن جنید بھی سلطان کو جواب دے دیتا ہے کہ بھئی وہ میری بیوی ہے، کوئی میری نوکر نہیں ہے جس کو میں قید کر کے رکھوں گا اور اس کے ہر آنے جانے کی خبر رکھوں گا۔ دوسرے دن اسرا ناشتے میں آلو کے پراٹھے بناتی ہے تو سلطان کی والدہ اسے کہتی ہیں کہ آؤ اسرا نے تمہارے لیے پراٹھے بنائے ہیں۔ تو اسرا سلطان کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے کہ یہ کہاں کھائیں گے، یہ تو ڈائٹ پہ ہیں۔ دوسری طرف نوفل جو کہ پریزے کا بدلہ لینا چاہتا ہے سلطان سے، تو وہ سلطان کو پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ اس کام کے لیے چاندنی کو تیار کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم میری ہیلپ کرنا چاہو گی تاکہ ہم پریزے کے قاتل سے بدلہ لے سکیں، لیکن پریزے کہتی ہے کہ چاندنی باجی تو زندہ ہیں۔ تو نوفل بتاتا ہے کہ ایک انسان نے ان کو بہت بڑا دھوکہ دیا اور اس انسان سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے۔ چاندنی بھی اس ہیلپ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نوفل اس کے بعد پریزے سے بھی پوچھتا ہے کہ سلطان کو کس ٹائپ کی لڑکیاں پسند ہیں، تو پریزے سلطان کی پوری چوائس بتاتی ہے کہ اس کو امیر ترین اور ہائی کلاس کی لڑکیاں پسند ہیں۔ نوفل اس کے بعد چاندنی کو لے جائے گا اور شاپنگ کرائے گا، اور اس کے بعد اس کا فوٹو شوٹ کرائے گا اچھے اچھے کپڑوں میں، اور پھر وہ فوٹو سلطان کو بھیج دے گا۔ سلطان بھی یہ فوٹوز دیکھ کے بہت بے چین ہو جائے گا چاندنی سے ملنے کے لیے، لیکن چاندنی اس کو میسج کرے گی کہ ابھی تو میں امریکہ میں ہوں، جب پاکستان آؤں گی تو پھر تم سے ملوں گی۔ اب کیا چالیں چلے گا نوفل سلطان کو پھنسانے کے لیے، اور کس طرح وہ پریزے کے بدلے لے پائے گا اس سے، یہ سب جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔